بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عورتوں کی نماز کے تعلق سے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ کیا پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی بچہ ماں کی گود میں آ جائے یا کسی بھی نمازی کی گود میں آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے یا پھر وہ جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کی وومٹ جو ہوتی ہے جو کہ کپڑوں پہ ماں کے ڈل جاتی ہے، کیا وہ پاک ہوتی ہے؟ کیا ان کپڑوں کو پہن کر جس پہ بچے نے پیشاب کیا ہے یا وومٹ کیا ہے، کیا ان کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں۔ جیسے کہ عام عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے شریعت میں، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ نماز کے کتنے شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، یہ بھی پوچھا گیا ہے، کیونکہ اکثر خواتین کہتی ہے کہ قیام کہتے کس کو ہے اور قیام کس کو کہتے ہیں، نیت کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام مسائل پہ آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد نماز کب پڑھی جائے، تو یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کے 13 فرائض ہے تو 6 فرائض اور 7 ہے شرائط۔ 7 شرائط ہے، 6 فرائض ہے، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے علماء نے ان کو 13 فرائض میں بولا ہے کہ یہ 13 فرائض ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ 7 سب سے پہلے سن لیجئے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 وقت کا پہچاننا، نمبر 6 قبلہ رخ کھڑا ہونا، اور نمبر 7 نماز کی دل سے نیت کرنا۔ یہ تو ہو گئی 7 شرائط۔ اگر ان میں سے ایک شرائط بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں فرائض کی طرف۔ 6 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینا۔ نمبر 2 قیام کرنا۔ یہ جو قیام ہے یہ سمجھا رہا ہوں جس کی وجہ سے عورتوں کی نماز نہیں ہو رہی۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو، کھڑا ہو کے نیت باندھ کے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو اگر عورت کھڑا ہونے پہ قدرت رکھتی ہے اور پھر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھے۔ اب آتے ہیں تیسرے پہ۔ نمبر 3 ہے قرات کرنا، یعنی کہ قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ پڑھنا۔ نمبر 4 کیا ہے بھائی؟ رکوع کرنا، رکوع کرنا۔ نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ 13 فرائض یا پھر جو ہے 6 فرائض اور 7 شرائط ہیں، یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں حیض والی عورت نماز کب اور کیسے پڑھے۔ دیکھیے، حیض سے پاک ہونے کا آپ پہ حکم اس وقت لگے گا جب آپ نے پیڈ رکھا، پیڈ جو گدی جس کو بولتے ہیں، پیڈ رکھا، اور پیڈ جب آپ نے رکھا اس وقت آپ کو جو ہے بلیڈنگ سپوٹنگ کچھ بھی نہیں تھی۔ پیڈ رکھا اور پھر اگلے ٹائم میں یعنی کہ 1 گھنٹہ بعد، 2 گھنٹہ بعد، 3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد آپ نے پھر دیکھا اور پیڈ بالکل سفید ہی نکلتا ہے، اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں آتا، تو جب آپ نے رکھا تھا اس وقت سے آپ پاک ہو گئی۔ مثلا آپ نے جو ہے صبح 6 بجے رکھا، فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد 6 بجے آپ نے پیڈ رکھا، اور اب آپ عصر کے وقت دیکھ رہی ہے، تو عصر کے وقت جب آپ نے دیکھا تو پیڈ بالکل کلیئر صاف نکلا، اس پہ کوئی داغ دھبا، کوئی سپوٹنگ کچھ نہیں نکلی، تو آپ 6 بجے سے پاک ہو گئی۔ اب آپ کے ذمے ظہر کی قضا آ گئی، آپ غسل کریں، ظہر کی قضا پڑھے اور عصر کی نماز پڑھ کے نماز شروع کر دے، آپ پہ نماز پھر سے شروع ہو گئی۔ یاد رکھے ظہر کی آپ قضا پڑھے گی۔ یہ جو لوگوں نے اور عورتوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ 1-2 نماز گزار کے، یعنی کہ آپ کو سپوٹنگ بھی نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہی، اور احتیاطاً آپ جو ہے 1-2 وقت گزارتی ہے، اور پھر ان 1-2 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہے ان کو لوٹاتی بھی نہیں، وہ ذمے پڑی ہوئی ہے، ان کو لوٹانا آپ کے اوپر واجب ہے، کیونکہ وہ فرض نمازیں آپ نے چھوڑی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر بچے کا پیشاب، دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بچہ جو کسی بھی صلاحیت سے عاجز ہے، یعنی کہ اپنے آپ اٹھ کر چل نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، اور کوئی اس کو آپ کی گود میں چھوڑ دے نماز پڑھتے ہوئے کی، اور اس کے اندر ناپاکی موجود ہے، جیسے کہ اس نے پیشاب کر رکھا ہے
اس کے کپڑے پیشاب میں گیلے ہیں یا پاخانہ کر رکھا ہے وہ اس کے بدن پہ لگا ہوا ہے، یا پھر جو ہے حگیز پہن رکھا ہے اس میں پیشاب اور پاخانہ موجود ہے، یعنی کہ پوٹی وغیرہ موجود ہے، اور آپ کی گود میں اس بچے کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی صلاحیت سے آپ کو پکڑ کے کھڑا نہ ہو سکتا ہو یا کوئی سہارا نہ کر سکتا ہو، یعنی کہ کسی بھی سہارے سے آپ سے وہ الگ نہ ہو سکتا ہو، یا تو یہ حکم یہ ہوگا کہ یہ آپ کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے اور اس کے کپڑے آپ کے کپڑے ہیں۔ تو اگر ان کے اندر ناپاکی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر بچے کے اندر ناپاکی لگی ہوئی ہے جسم پہ تو وہ آپ کے جسم پہ سمجھی جائے گی، اور اگر اس کے کپڑوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے یا حگیز وغیرہ میں ناپاکی موجود ہے تو بھی وہ آپ کی طرف منسوب کی جائے گی، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ یہاں پر یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، تو بالکل ناپاک ہے، کوئی پاک نہیں ہے۔ یہی حکم وومٹ کے تعلق سے، الٹی کے تعلق سے ہے کہ اگر بچے نے منہ میں جو دودھ تھا وہی واپس کیا ہے تو پھر تو یہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ پچنے کے بعد اور پھر جو ہے پھٹا ہوا دودھ باہر آتا ہے تو پھر وہ دودھ جو ہے ناپاک کہلایا جائے گا، وومٹ کہلائی جائے گی، اور اس سے جو کپڑے پہ داغ دھبا لگے گا وہ کپڑے کا حصہ آپ کا ناپاک ہوگا، اس کو پہن کے اگر آپ نماز پڑھے گی نماز نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں ایک مسئلہ اور یہاں پر آپ کو بتا دوں میں کہ اگر آپ کو تو ٹچ نہیں کیا بچے نے، آپ کو ٹچ نہیں کیا لیکن جائے نماز پہ بیٹھ گیا آ کے، یعنی کہ مصلے پہ بیٹھ گیا، تو مصلے پہ اگر نجاست لگ جاتی ہے تو چونکہ زمین کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھی جائے اس کا پاک ہونا بھی شرط ہے، تو وہ نجاست لگنے کی وجہ سے وہ حصہ مصلے کا ناپاک ہو گیا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر بچہ آپ کی گود میں آیا ہے اور وہ صلاحیت نہیں رکھتا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اگر وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے کسی نے اٹھا لیا تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، نجاست آپ کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ گھٹنوں چل کے آتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے تو اس کے اندر جو نجاست حگیز وغیرہ میں یا بدن پہ ہے وہ آپ کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ بچے کی ہی طرف منسوب کی جائے گی، اور اس سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نجاست آپ کے بدن یا کپڑوں پر نہ لگی ہو۔ اگر آپ کے بدن یا کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، فقہی ضوابط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 49، اور اسی طریقے سے مسائل مستورات صفحہ نمبر 38 پر آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74، آپ کو یہ تمام مسائل ان کتابوں میں مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔